آج شام جو ہے ہم ایک نیا کورس شروع کریں گے، ڈسائپلشپ۔ ہیڈنگ دے دیں ڈسائپلشپ۔ آج سے ہم ایک نیا کورس شروع کریں گے، ڈسائپلشپ، یعنی اردو میں اس کو کہتے ہیں شاگرد یا شاگردیت، یسوع کے پیروکار، یسوع کے فالوور، شاگرد، اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ آج سے ہم یہ والا کورس شروع کریں گے، ڈسائپلشپ، شاگردیت۔ تو اس کے لیے ایک حوالہ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر نکالیے، متی کی انجیل 11ویں باب کی 28 سے 30 آیت، 11 کی 28 سے 30، گوسپل آف میتھیو 28 سے 30 آیت میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ آمین۔ یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں مجھ سے سیکھو۔ یسوع مسیح یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے سیکھو۔ ہم نے یسوع مسیح سے سیکھنا ہے۔ آمین۔ آسمانی باتیں ہم نے سیکھنی ہیں اور ہم نے اوپر سے سیکھنا ہے۔ انگلش میں ایک جملہ ہے، لرننگ ود دا گاڈ، لرننگ ود دا گاڈ، خداوند کے ساتھ مل کر سیکھیے۔ جو کچھ آپ خداوند کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں وہ بہت آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جو کچھ آپ اپنے ذہن سے سیکھتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو کنفیوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت سارے لوگ جو جسم سے اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی استاد کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ جس کا کوئی استاد نہیں ہے اس کا شیطان استاد ہوتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ وہ خود آزاد ہے، وہ خود کسی کی کورنگ میں نہیں ہے، وہ خود کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنا چاہتا، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں، ان کو بھی آزاد خیال جو ہے کر دوں۔ ابلیس جو ہے وہ آزاد ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کی کورنگ میں نہ رہیں، ہم کسی کے اتھارٹی کے اندر نہ رہیں، ہم کسی لیڈرشپ اور ڈسائپلشپ کے سسٹم میں نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ آمین۔ لرننگ ود دا گاڈ از سو ایزی اینڈ سو سمپل۔ جو کچھ آپ خداوند کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں وہ بہت سادہ اور آسان ہوتا ہے۔ آمین۔ جو کچھ آپ جسم میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک دو لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ بہت بیچارے پریشان ہیں، اور وہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں بائبل اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بائبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بدل گئی ہے، 70 سے 80% بدل گئی ہے، اور کرسچن ہے وہ لڑکا، تو جو کچھ مجھے پتہ ہے وہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ نہ وہ کسی چرچ میں جاتے ہیں، نہ وہ کہیں اور جاتے ہیں۔ تو میں نے اسے ایک دن کہا، بھائی آپ گمراہ ہو، آپ کو ابلیس لیڈ کر رہا ہے، آپ کو خدا نہیں لیڈ کر رہا، اینڈ یو آر لرننگ ود دا ڈیول اینڈ ڈیمونک تھنگس، رائٹ؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں نے بہت سارے جو نئے بلیور ہیں ان کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے۔ نئے انہوں نے بپتسمہ لیا اور توبہ کر لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی ٹیلی فون پر کسی سے سیکھ لیا، کبھی کبھار انہوں نے یوٹیوب سے کچھ سن کر سیکھ لیا، کبھی کبھار انہوں نے کوئی راہ چلتے سے کسی سے بھی سیکھ لیا، کوئی ایک انہوں نے استاد نہیں پکڑا، کسی پروپر سسٹم سے نہیں گزرے، تو وہ بیچارے کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، رنگ برنگے ہو جاندے نے وہ، رائٹ؟ یسوع مسیح سے سیکھنا، یسوع مسیح کو اپنا استاد ماننا بڑی بات ہے۔ آمین۔ بائبل سب کی استاد ہے۔ بائبل کیا ہے؟ سب کی استاد ہے۔ بائبل کو بیان کرتی ہے۔ یہ جملہ لکھیں، یہ جملہ لکھیں ذرا، بائبل
बाइबल के अंदर जो बातें हैं उनको बयान करती है। बाइबल मुकद्दस बाइबल की अपनी बातों को खुद बयान करती है और इनकी शहादत देती है। और हिस्ट्री में भी ये बातें आई हैं कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम इसको क्यों सीखें, इस किताब में से क्यों सीखें, ये तो बदल गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी एक दिन किसी प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि अगर किसी किताब के 10 से 15 नुस्खे ओरिजिनल हालत में मिल जाएं तो इसका मतलब है कि वो सारी किताब ठीक है। लेकिन हमारे पास बाइबल मुकद्दस के हमारे पास 15 मेरे ख्याल से 15,000 या 1500 से ज़्यादा बाइबल मुकद्दस के पुराने नुस्खे यानी पुराने वर्क के जो हैं वो मौजूद हैं। अथेंटिक होने के लिए 10 से 15 का होना ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक हमारे पास 1500 या 15,000 हैं। ठीक है, जो बाइबल का म्यूज़ियम है उसमें ये सारा मवाद मौजूद है। तो इसका मतलब है कि बाइबल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और हमारे पास बाइबल पुराने नए अहद में लिखा है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर ठहरा। सो हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर ठहरा। सो इसीलिए जो इसको सीखता है ये उसके लिए आसानी पैदा करती है। लर्निंग विद द जीसस इज़ सो सिंपल एंड सो इजी। मेरा जुआ मुलायम है, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। कई बार हम कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो हमें बेचैन कर देती हैं। आमीन। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੁੱਕੜ को बांग दी, हाँ जी, जब यीशु मसीह को स्लीप पर डाल दिया तो वो मुर्गा कौन सा था, वो दसो वो मुर्गा किन्ना दा सी। फिर ये बताएं जी वो कौन सा नबी था जिसकी कब्र चलती थी, यानी योना नबी मछली के पेट में था ना। तो ये मनजोत कोई सिस्टर मनजोत कौर है, प्लीज़ अगर आप अपना माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें। ओके, सो वो बताएं जी वो कौन सा नबी था जिसकी कब्र चलती है। तो फिर दसो जी वो कौन सा नबी था जिसने अपनी बीवी को बहन कह दिया था, है ना। तो जो नए नए लोग सीखते हैं जिन्होंने कहीं कोई वाली वारिस नहीं जिनका कोई होता, वो इस तरह के सवाल और शोशे छोड़ते हैं। और ऐसे ही जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो प्रॉपर एक सिस्टम से आए होते हैं उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सो जो लोग यीशु मसीह से सीखते हैं उनकी जानें आराम पाती हैं। आमीन। यीशु मसीह से सीखना आपकी जान को, आपके जहन को तसल्ली और इत्मीनान में रखता है, पीस में रहते हैं आप। जो यीशु मसीह से सीखता है ना वो बड़ा सादा और आजिज़ होता है। आमीन। जो यीशु मसीह से सीखता है वो बड़ा सादा, आजिज़ और हम्बल होता है। सो इसीलिए हमने यीशु मसीह के साथ मिलकर सीखना है। मुझसे सीखो, ठीक है जी, और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे क्या करो, सीखो। सो हमने यीशु मसीह से सीखना है, अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस उठाकर यीशु मसीह से सीखना है। आमीन। सो शागिर्द जो है इसका लफ्ज़ी मतलब जो है जो कि इब्रानी में है वो है तलमीद, TALMID, T for teeth, A for apple, L से क्या होता है, L for language, M मैंने मीडियम, I से क्या होता है, आईफोन आईफोन राइट, I से आईफोन, D से डॉग। ये मैंने आपको वैसे बता दिया क्योंकि कई बार आप गलत स्पेलिंग लिख लेते हैं। हाँ, D से डिसाइपल भी होता है भाई। ओके, सो दोबारा से TALMID मैंने इसलिए रिपीट कर दिया ताकि आपको समझ लग जाए, वाज़िया समझ लग जाए। सो इसका मतलब होता है पीछे चलने वाला,
عبرانی لفظ جو کہ شاگرد کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی پیچھے چلنے والا، شاگرد یعنی سیکھنے والا، آمین، پیچھے چلنے والا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکھنے والا ہے۔ جو کچھ آپ جسم میں رہ کر سیکھتے ہیں وہ آپ کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جو کچھ آپ یسوع کے ساتھ رہ کر سیکھتے ہیں وہ آپ کو دل کی تسلی اور اطمینان دے دیتا ہے، آمین۔ آج ہم 5 باتیں دیکھیں گے ایک ڈسائپل کے بارے میں، 5 باتیں جو کہ یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا، اور اس کے بارے میں ہم 5 باتیں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے یوحنا کی انجیل 13 باب کی 23 آیت نکالیے، 13 کی 23۔ 13 کی 23 میں کیا لکھا ہے؟ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس سے یسوع کیا کرتا تھا؟ شاگردوں میں سے ایک شاگرد، ونڈرفل، آمین۔ یسوع مسیح جو اپنے شاگردوں سے پیار کرتے تھے، سب سے پہلے نمبر پر ایک شاگرد تھا یوحنا، رائٹ۔ اس کے بعد پھر 3 شاگرد اور تھے، 2 یا 3، پھر اس کے بعد 10 آتے تھے، 10 یا 12 آتے ہیں، 10 آتے ہیں، 10 یا 9 آتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد پھر کچھ اور گمنام شاگرد بھی تھے یسوع مسیح کے۔ آپ کو یاد ہوگا نیکودیمس اور وہ شخص جس نے یسوع مسیح کی لاش مانگی تھی، یوسف۔ یہ گمنام شاگرد بھی تھے یسوع مسیح کے بیچ میں، ہے نا، آپ نے ان کو بھی اسٹڈی کرنا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لفظ شاگرد جو ہے نا، میں نے پچھلے دنوں اس کا مطالعہ کر رہا تھا یوحنا کی انجیل میں، اور لفظ شاگرد جو ہے یوحنا کی انجیل میں کئی بار آیا ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے یوحنا کی انجیل میں لفظ شاگرد جو ہے ڈھونڈ کے لانا ہے نیکسٹ کلاس میں جب آپ آئیں تو سب لوگ اپنے سینڈ نہیں کرنا گروپ میں، صرف آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، ہم اچانک سے ہی پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ شاگرد جو ہے یوحنا کی انجیل میں کئی بار آیا ہے۔ سب سے پہلے جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ یہ آخری وقت تھا کہ شاگرد اپنے استاد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک اچھے شاگرد میں اور اچھے استاد میں ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ کھانے کا بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے ٹیچرز کو، بائبل ٹیچرز کو، اپنے پاسٹر کو چائے پر یا کھانے پر بلایا اور پھر ساتھ کچھ سیکھا بھی ہے ان سے؟ ہاں جی، کتنے لوگ ہیں؟ سسٹر عظمیٰ، ساجد بھائی، فیصل نے نہیں کبھی انوائٹ کیا کسی کو؟ کیا؟ اوکے، ویری گڈ۔ اچھا، یہ بھی ایک اچھا موقع ہے سیکھنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ آپ کسی کو چائے پر بلا لیں، کھانے پر بلا لیں، ہے نا، یا خود ان کے گھر چلے جائیں، ہے نا، چلو اگلا تو پیا ہی گئے نا تھانوں۔ آپ سیکھ سکتے ہیں کھانا کھانے کے بہانے، ہے نا۔ مجھے یاد ہے جب ہمارا کوئی بڑا چاہنے والا کوئی آتا تھا نا، تو ہم جان بوجھ کر اس کا کھانا تھوڑا ڈیلے کر دیتے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا اور وقت ہمارے ساتھ گزار دے، ہے نا۔ پھر چائے جو ہے تھوڑا سا اور ڈیلے کر دیتے تھے تاکہ اور باتیں اس سے سیکھ لی جائیں، تھوڑا وقت جو ہے نا اور گزار لیا جائے۔ آپ نے نہیں ایسے کرنا، کئی بار جو گیسٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے، رائٹ۔ یہ شخص جو ہے کھانا کھانے بیٹھا ہے یوحنا یسوع مسیح کے ساتھ، اور جھکا ہوا ہے یسوع مسیح کے سینے کی طرف، اور باتیں جو ہیں جاری ہیں، اور آخری وقت کے بارے میں یسوع مسیح جو ہیں وہ بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ ایک شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ رہتا ہے اور فالو کرتا ہے اس کو، اور فیلوشپ رکھتا ہے، کھانے کی فیلوشپ، باتوں کی فیلوشپ اور دعا کی فیلوشپ۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح کے شاگرد اکثر یسوع مسیح کے ساتھ پہاڑ پر چلے جاتے تھے دعا کرنے کے لیے۔ ایک شاگرد جو ہے وہ دعا میں فیلوشپ کرتا ہے، ایک اچھا شاگرد جو ہے وہ کھانے میں بھی فیلوشپ کرتا ہے، آمین۔
ایک اچھا شاگرد ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. اوکے, یوحنا کی انجیل 19 باب کی 26 آیت دیکھیں. 19 باب کی 26 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. شاگرد کیا کھڑا ہے؟ شاگرد پاس کھڑا ہے. آمین. پہلے شاگرد بیٹھا ہوا تھا. پہلے شاگرد کیا تھا؟ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اب شاگرد کیا ہے؟ کھڑا ہے. ونڈرفل. استاد کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, استاد کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا. کچھ لوگوں کو ادب ہی نہیں ہوتا. They don't respect their teacher or their master. ابھی دیکھیں, استاد اوپر سلیب پر ہے تو یہ شاگرد جو ہے وہ کدھر کھڑا ہے؟ سلیب کے بالکل نیچے کھڑا ہے. تو ایک اچھا شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ ساتھ کھڑا رہتا ہے. آمین. ایک اچھا شاگرد کیا کرتا ہے؟ اپنے استاد کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. بہت سارے شاگرد جو ہیں بھاگ جاتے ہیں. آمین. بہت سارے شاگرد بائبل کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے, بائبل کو ہاتھ میں لے کر کھڑے نہیں رہتے. بہت سارے شاگرد اپنی منسٹری پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے شاگرد جو ہیں اپنا ایجنڈا پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں. لوگوں سمجھ دو نا, منسٹری لوگوں. لیکن کیا ہی اچھی بات ہے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ بائبل مقدس کے ساتھ کھڑا رہے, کلام کی باتوں پر کھڑا رہے اور اپنے استاد کے ساتھ کھڑا رہے. آمین. آپ اپنے بائبل اسکول کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بائبل اسکول کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں دعا کرتے ہیں اپنے بائبل اسکول کے لیے, رائٹ شائن بائبل اسکول کے لیے؟ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں دعا کرتے ہیں؟ آپ اپنے اسکول کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ اپنے استادوں کے ساتھ کھڑے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں؟ اوپر استاد جو ہے وہ سلیب پر ہے, نیچے شاگرد جو ہے وہ کھڑا ہے اطمینان سے. حالانکہ فوجی بھی ادھر ہی کھڑے تھے, سپاہی بھی ادھر ہی کھڑے تھے, لیکن یہ شاگرد ڈر نہیں رہا. آمین. جب کبھی کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, جیسے کسی نے کہنے ہیں نا گھبرائی نہ سمجھ میں تیرے نال ہی کھلوتا ہوں, کہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی یس کا ذرا مجھے اشارہ کرے, ہے نا. گھبرانا نہیں, میں سمجھی میں تیرے نال ہی کھڑا ہوں. رائٹ. سو دیکھیں یہ شاگرد بھی یسوع کے پاس کھڑا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی شاگرد جو ہے, اچھا شاگرد جو ہے, وہ ہمیشہ آپ کے استاد کے ساتھ ہی رہتا ہے. چاہے استاد پہاڑ کے اوپر ہے, چاہے استاد سلیب کے اوپر ہے, چاہے استاد سمندر کے بیچ میں ہے, شاگرد ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے. آمین. ایک اچھا شاگرد آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. آمین. سو یہاں پر 5 بار لکھا ہوگا عزیز عزیز عزیز, جس سے یسوع محبت رکھتا تھا, جس سے یسوع محبت رکھتا تھا, جس سے یسوع محبت رکھتا تھا. آمین. تو یہ ہے حقیقی ڈسائپلشپ. آئیں ذرا ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. پہلی سلاطین 19 باب کی 20 آیت دیکھیں ذرا. 19 کی 20. پہلی سلاطین 19 کی 20 میں لکھا ہے, کئی بار مجھے نظر کم آنا شروع ہو جاتا ہے, سوری, اس لیے تھوڑا حوالہ ڈھونڈنے میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہو جاتا ہے. نہیں, مجھے مل گیا. اوکے. سو وہ بیلوں کو اوپر 19ویں آیت سے پڑھتے ہیں. سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا الیشا سے ملا, جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا, اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا, اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس
پر ڈال دی. سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا. اچھا آپ نے یہ لفظ مارک کر لینا ہے, دوڑا, لفظ مارک کر لیں, دوڑا, اوکے, دوڑا, اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے, پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا. پیچھے لفظ, پیچھے جو ہے نا, پیچھے, اس کو بھی آپ مارک کر لیں. اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا, میں نے تجھ سے کیا کیا ہے. تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. آمین. اس کی کیا کرنے لگا؟ پہلے ایلیا نبی نے اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دی, اور پاسٹر جوزف نے بتایا تھا کہ ان دنوں میں اگر آپ کسی کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے خدمت کے لیے, رائٹ, آپ کو شاگردیت کے لیے بلایا گیا ہے. تو ایلیا نے الیشا کے اوپر چادر ڈال دی اور وہ 12 جوڑی بیل, ایک جوڑی میں ہوتے ہیں کتنے؟ 2, سو 12 یعنی 24 بیل تھے اس کے پاس, بڑا مالدار شخص تھا. سو اس نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور دوڑا, اور پیچھے پیچھے, لفظ پیچھے جو ہے 3-4 بار آیا ہوگا یہاں پر. سو پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا اس نے, اور اپنے استاد کی کیا کرنا شروع کر دی؟ خدمت. تو خدمت کون کرتے ہیں؟ نوکر, ہے نا, غلام, نوکر. سو دیکھ لیں ایک شاگرد جو ہے وہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے استاد سے کچھ ایویں نہیں ڈبل پورشن ملتا, خدمت کرنی پڑے گی. مس عظما, ڈبل پورشن کیسے ملے گا؟ خدمت کرنے سے. ہاں, استاد کی خدمت کرنے سے, اور ڈبل پورشن تب ملے گا قربانی کرنے سے. اس نے کیا کر دیا؟ اپنے ایک جوڑی بیل جو ہے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیے, کاٹ دیا, بڑا گوشت, بڑے گوشت کی دیگیں اس نے بنائی. ہاں, ونڈرفل. سو شاگرد ہونا آسان نہیں ہے, بیل ذبح کرنا پڑے گا آپ کو. چلو بیل نہیں ہے تو ککڑی ذبح کر لیں اور پاسٹر کو انوائٹ کر لیں. پاسٹر شہزاد کے گھر میں ایک مرغا ہے. ونڈرفل. سو اگر مرغی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, دال پر بھی کام چل جائے گا, رائٹ. ایلیا نے سوکھی روٹی کھائی تھی اور برکت دے دی تھی کہ نہیں دی؟ ہے نا, سوکھی روٹی پہ کام چل جائے گا, کوئی گل نہیں. اگر بیل ہے تو ویری گڈ, اگر نہیں ہے تو سوکھی روٹی بھی انف ہے. آمین. پر اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا, بات یہ ہے کہ خدا دیکھتا ہے کہ آپ کو چاہت کتنی ہے. خداوند کیا دیکھتا ہے کہ ایک شاگرد کے اندر چاہت کتنی ہے. جب خدا ابراہم کے پاس آیا تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا گیا اور دوڑتا ہوا واپس آیا تو اپنے خیمے صدا دیتا کہ بھئی مہمان آئے ہیں اور ان کے لیے اچھا سا کھانا بناؤ, رائٹ. سو کھانے میں برکت ہے. اکثر میں نے ایک سرمن بھی شیئر کیا تھا کہ کھانا کھانے میں یا کھانا کھلانے میں برکت ہے, رائٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ الیشا بھی ایک عورت کے ہاں جاتا تھا اور وہاں سے کھانا کھاتا تھا. ایلیا نے بھی کھانا مانگا اور ابراہم نے بھی کھانا کھلایا, اور بہت سارے لوگ ہیں نا جنہوں نے کھانا کھلایا, تو انہوں نے اپنے اپنے حصے کی برکتیں لے لیں. سو الیشا نے بھی اپنا ایک جوڑی بیل یعنی 2 بیلوں کو جو ہے ذبح کر دیا ہے اور لوگوں میں بانٹ دیا ہے, لوگوں کو کھلا دیا ہے, قربانی کر دی ہے, پھر شاگرد ہویا.
कई लोग, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सूखे में शागिर्द होना चाहते हैं, भाई कुर्बानी भी ना देनी पड़े और ना भी बन जाए, हम सीख भी लें, मुझे अपना टाइम भी ना देना पड़े, मैं होमवर्क भी ना करूं, मैं पेपर में भी ना बैठूं, मुझे तो अभी बाइबल की 5 किताबों के नाम भी नहीं आते, तो मैं डिसाइपल बन जाऊं, मैं खिदमत करना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं होगा। दौड़ लगानी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा और सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। उसने अपने यहाँ पर एलिशा का जिक्र है, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है और अपने उस्ताद के पीछे हो गया। सो सीखने के लिए आपको छोड़ना पड़ता है चंद चीज़ों को। आमीन। और शागिर्द बनना यानी खिदमत करना, अपने उस्ताद की, चर्च की, कलीसिया की, लोगों की खिदमत करना। जितनी ज़्यादा आप लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, चर्च की खिदमत करेंगे, अपने उस्ताद की खिदमत करेंगे, उतना ज़्यादा आप डेवलप होंगे, उतनी ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे। आमीन। सो वापस आ जाएं। अभी मैंने दूसरे पॉइंट पर थे हम, राइट, कि यीशु उस शागिर्द को अजीज़ रखता था। पहले वो बैठा हुआ है, अब वो खड़ा है, और अब वो जो है जी भाग रहा है। वही शागिर्द अब क्या कर रहा है? भाग रहा है। सो देखिए हवाला आप यूहन्ना की इंजील 20 बाब की 2 आयत को देखें। पस वो शमौन पतरस और उस शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज़ रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा, खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। पस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े। आमीन। पहले नंबर पर एक शागिर्द क्या करता है? अपने उस्ताद के साथ बैठता है। दूसरे नंबर पर एक शागिर्द जो है अपने उस्ताद के साथ खड़ा रहता है। तीसरे नंबर पर एक शागिर्द अपने उस्ताद के पीछे दौड़ता है। दौड़ना, राइट, ऐसे दौड़ना है कि हमने जीत जाना है, राइट। कई बहुत, जैसा मैंने पहले बताया ना कि लेज़ी हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट लेज़ी होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर भी लेज़ी होते हैं, कुछ रिश्तेदार लेज़ी होते हैं बाइबल सीखने में, चर्च लेट आने में, वो अक्सर लेज़ी होते हैं। सो यहाँ पर शागिर्द जो हैं वो दौड़ रहे हैं ताकि यीशु की कब्र को जाकर देखें। तो अगर आप शागिर्द हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा यीशु तक जाने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। सच्चाई क्या थी? कि यीशु मसीह ज़िंदा हो गए थे और ये दौड़े हुए जा रहे थे, राइट। सो सच्चाई क्या है? बाइबल जो है वो सच्चाई है। आमीन। सो बाइबल को सीखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगी? कोई बोल दो यार, क्या लगानी पड़ेगी? हाँ, दौड़ लगानी पड़ेगी। शेखुपुरे से आगे एक जगह है, वहाँ पर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। समझ गया ना किधर कह रहा हूँ मैं? कई लोग की गोडे गिट्टे अपनिया कोनियां दे उत्ते बेचारे है ना चल कर जा रहे होते हैं। वो नहीं, वो ऐसा सिस्टम ऐसा ही नहीं करना। डिसाइपल ऐसे नहीं करते, ठीक है? ऐसे नहीं करना। दौड़ना है, सच्चाई को जानने के लिए दौड़ना है। रींगते हुए नहीं जाना, गोडे गिट्टे छिला के। तुसी अपने आप को दुख नहीं देना। हम खुदावंत का इमेज है। आमीन। वो बादों पता लगता है जी, महीना बंदे नूं इन्फेक्शन हो गया, वो तो जी मंजी से नहीं उठ रहे जी, है ना। मैंने देखा जब कभी हम भी जाया करते थे अपने माँ बाप के साथ, जब हम छोटे थे तो मैंने देखा था कि उस जगह पर कैसे लोग जो हैं वो जाते हैं। दौड़ किसको सीखने में लगानी है? बाइबल को सीखने में लगानी है। आमीन। सो एक शागिर्द जो है वो क्या करता है? कितने पॉइंट हो गए हैं मुझे बताए कोई? हाँ जी, 4 नहीं 3 हुए हैं। वो जो अलीशा वाला है आप उसको सेपरेट रखें, ठीक है। अभी ये तीसरा है, अलीशा वाला पॉइंट सेपरेट रखें। ओके, नेक्स्ट। एक शागिर्द जी भागता है। ओके, 21 बाब, यूहन्ना 21 बाब की 7 आयत में,
اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یہاں پر بار بار ذکر آ رہا ہے نا کہ جس کو یسوع عزیز رکھتا تھا، یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع محبت رکھتا تھا، پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دے دی گئی تو کچھ شاگرد جو تھے وہ بے دل ہو گئے اور انہوں نے مچھلیاں پکڑنی دوبارہ سے شروع کر دی، واپس چلے گئے اپنے اپنے کما کار تھے بیچارے جدھروں آئے سی ہو۔ لیکن یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ واپس آ گئے، آمین۔ کئی بار شاگرد ہونے کے ناطے ہم گم ہو جاتے ہیں، بائبل کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں، مہینہ کلاس دا منہ ہی نہیں ویکھ دے، وہ جی میں شادی پر تھا، وہ جی میں بیاہ پر تھا، وہ جی مجھے بخار ہو گیا تھا، میں جی اپنی نانی کے گھر چلے گیا تھا، میرے کزن کی شادی تھی میں ادھر چلے گیا تھا، موٹر سائیکل نہیں تھی جی میں تو ادھر صحیح کروانے چلے گیا تھا جی، فوتگی ہو گئی تھی جی۔ تو لکھا ہے کہ شاگرد جو تھے جب انہوں نے یسوع کو دیکھا تو وہ واپس آ گئے، آمین۔ دے ریٹرن بیک، وہ واپس آئے اور انہوں نے یسوع کے ساتھ فیلوشپ کی۔ آپ نے سارا حوالہ پورا آگے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ایک اچھا شاگرد جو ہے وہ یسوع کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک اچھا شاگرد یسوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایک اچھا شاگرد دوڑ لگاتا ہے تاکہ جیت سکے، آمین۔ اور ایک اچھا شاگرد ہمیشہ واپس آتا ہے۔ گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گر کر پڑے رہنا اس میں افسوس کی بات ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، رائٹ۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے بائبل سکول چھوڑ دیا تھا، کوئی بات نہیں، واپس آ جائیں، بات کریں اور واپس آ جائیں۔ گھر کورس گاتے ہیں نا، تو آ جا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا۔ سو ایک شاگرد جو ہے وہ ہمیشہ واپس آتا ہے، آمین۔ غلطی گناہ اگر ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے وین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ایک شاگرد جو ہے اس کے اندر یہ احساس جب بھی پیدا ہو جائے کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے تو وہ واپس آ سکتا ہے، مصرف بیٹے کی طرح، رائٹ ہے نا، وہ بھی واپس آ گیا۔ تو اگر آپ نے بائبل سکول کو چھوڑ دیا تھا فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، یا کلاسیں ہی نہیں لیتی ہیں، یو کین کم بیک بٹ نیکسٹ ایئر، ناٹ دس ایئر، رائٹ، نیکسٹ ایئر یو کین کم بیک۔ اگر آپ نے اکا پکا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا تھا، اکا پکا ہے نا، پھر گئے تھے، تو آپ یسوع کے پاس واپس آ سکتے ہیں۔ میں ایک گواہی سناتا ہوں۔ میرے چرچ میں 1 مہینہ پہلے ایک لڑکا آیا انڈیا سے، کوئی 18-19 سال کا تھا، اس کا نام تھا پریت سنگھ، نوجوان لڑکا تھا۔ اور جب میں کلوزنگ پریئر کر رہا تھا تو کلوزنگ پریئر ختم ہو گئی اور وہ سامنے آیا، تو وہ اس نے کہا پاسٹر جی جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں رو رہا تھا اور ایسے لگا تھا کہ مجھے کسی چیز نے چھوا ہے۔ وہ سنگھ تھا حالانکہ، ٹھیک ہے، وہ مسیحی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو ایسے، مطلب کیوں ایسا فیل ہوا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 2 سال پہلے یسوع مسیح کو اپنایا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے یسوع مسیح کو پھر چھوڑ دیا تھا۔ تو آج جب میں دوبارہ سے چرچ میں آیا ہوں تو مجھے کسی چیز نے چھوا ہے، آمین، اور اب میں کیا کروں، میں واپس آنا چاہتا ہوں یسوع کے پاس۔ تو میں نے کہا ویری گڈ، یسوع مسیح کی باہیں ہمیشہ آپ کے لیے کھلی ہیں، وہ آپ کو اپناتا ہے، آمین۔ اور پھر ہم نے اس لڑکے کو بپتسمہ دیا اور اب اس کا نام میتھیو ہے، متی، اوکے۔ سو اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں، سو یو آر آلویز ویلکم ان دا ہاؤس آف دا لارڈ، ان دا کرائسٹ۔ آپ مسیح کے گھر میں، مسیح کے فیملی میں، آپ ہمیشہ آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، آمین۔ جیسے یہ شاگرد کدھر چلے گئے، بے دل ہو کر مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ آپ نے یہ سارا چیپٹر پڑھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے اور بے دل ہو گئے، لیکن پھر واپس آ گئے جب انہوں نے اپنے استاد کو دیکھ لیا، آمین۔
आखिरी बात देखेंगे 20 की 20 में, 20 बाब की 20 आयत में क्या लिखा है। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को ने दिखाया। पस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। यीशु के जो पैरोकार हैं उनको भेजा गया है। डिसाइपल जो है, एक अच्छा शागिर्द जो है, उसको भेजा गया है। आमीन। कहें आई एम सेंडर, एक दूसरे को कहें यू आर अ सेंडर, यू आर अ डिसाइपल। आमीन। आई एम अ सेंडर, यू आर अ डिसाइपल। आमीन। आपको भेजा गया है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, इसी तरह मैं भी तुमको भेजता हूँ। आमीन। मेरे पीछे आपको ये झंडे नज़र आ रहे होंगे। आमीन। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तो लाहौर से बाहर जाने के पैसे नहीं हैं। आज सुबह मैंने पास्टर जोगिंदर पॉल की टेस्टमनी सुनी। मैं बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली टेस्टमनी थी मेरे लिए। मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। मैं चाहूँगा कि वो किसी दिन आएँ और आप लोगों के साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करें। अमेजिंग टेस्टमनी थी उनकी, वंडरफुल। हम भेजे हुए हैं। एक डिसाइपल जो है, एक शागिर्द जो है, वो हमेशा भेजा हुआ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सब लोगों ने आज की क्लास से बरकत पाई है और मुझे भी इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। 5 बातें जो बेसिक हमने शागिर्द के बारे में सीखी हैं। आमीन। रिपीट करेंगे? कौन रिपीट करेगा? रोहा रिपीट करेगी 5 पॉइंट जो डिसाइपलशिप के बारे में, और 1 पॉइंट जो अलीशा वाला था उसको रिपीट कर दिए अगर अरोहा।